حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوبا كافر، رواہ البخاری و مسلم ورواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ستائش، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری اور ہر قسم کی عبادت و بندگی صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، جو رب العالمین ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مدبر، داتا ہے، پالنہار ہے، جو اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم سے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، شریک نہیں، جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، حی لا یموت، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے۔ وہی ہے جو ہر ایک کی مشکلوں کو دور کرنے والا سب سے بڑا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نافع و ضار، نفع اور نقصان کا مالک ہے، شافی وہی ہے، بیماروں کو شفا دینے والا وہی ہے، غریبوں اور امیروں سب کو نوازنے والا وہی ہے، اور اسی پاک پروردگار کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے۔ درود و سلام کے بے شمار نذرانے سارے انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر، جو ہم سب کی طرف رہنما و رہبر بنا کر بھیجے گئے، امام الانبیاء اور امام اعظم بنا کر بھیجے گئے، اور اس دار فانی کی جانب رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اس نبی پاک پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج کے اس ہفتہ واری درس میں مجھ ناچیز کو جس اہم ترین عنوان پر لب کشائی کرنے کا مکلف کیا گیا ہے، وہ موضوع ہے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال، یا دجال کے فتنے کی حقیقت۔ محترم حاضرین، فتنہ یہ جو لفظ ہے عربی لفظ ہے۔ ہم اور آپ اردو میں جب فتنہ کہتے ہیں تو ہماری سوچ اور ہمارے ذہن و دماغ میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے۔ فتنہ ہم شر کو، نقصان کو سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان فتنہ ہے، یعنی وہ نقصان دہ ہے، یہ چیز فتنہ ہے، اس چیز کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، ہم اس کو خیر نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن شرعی اصطلاح میں، کتاب و سنت میں جہاں فتنے کا لفظ آیا ہے،
اس کا معنی اور مطلب الگ ہے، اس سے مختلف ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فتنے کا معنی شریعت میں جہاں کہیں بھی مراد لیا گیا اس کا اکثر و بیشتر معنی آزمائش ہے۔ فتنے سے مراد آزمائش، ایسی چیز جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرے۔ اگر آدمی کامیاب ہو جائے تو وہ فتنہ، وہ آزمائش اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر وہ اس فتنے میں پھنس جائے، اس آزمائش میں ناکام و نامراد ہو جائے تو یہ فتنہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، آخرت کے خسارے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فتنے کے شریعت میں یہ معنی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی نعمت قرار دیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ وہیں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسی قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو نعمتوں کو زینت، خوبصورتی کہا، اسی کلام اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو فتنہ قرار دیا۔ تو اس کا معنی کیا؟ یہ زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے، لیکن یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے۔ جو چیز پوری طرح سے شر ہو، پوری طرح سے نقصان دہ ہو، فتنہ ہی فتنہ ہو، اس میں کبھی خیر اور خوبصورتی نہیں پائی جا سکتی، وہ زینت نہیں بن سکتی۔ زینت ہے اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر آزمائش ہے۔ اگر آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے، مال اور اولاد کے سلسلے میں جو آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اس میں اگر کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں ثابت قدمی اور شرعی حدود میں رہ کر کے ان کا استعمال کرو گے یا ان کو سنبھال لو گے تو تم اس فتنے میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر نہیں، اس کی زیب و زینت میں حد سے زیادہ ڈوب جاؤ گے تو یہ فتنہ ہے اور آدمی کے لیے نقصان دہ ہے، خسارہ ہے۔ تو فتنے کا معنی سمجھ میں آیا۔ فتنہ کئی ایک چیزوں کو کہا جا سکتا ہے۔ فتنہ ہر شر اور ہر فساد کی چیز کو فتنہ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے فتنے کئی ایک طرح کے ہیں۔ بڑے بڑے فتنے بھی ہیں، چھوٹے فتنے بھی ہیں، اور کچھ فتنے آزمائش کے طور پر ہیں، اور کچھ فتنے واقعی فتنے ہیں کہ اگر اس سے آدمی بچے یا اس کے قریب جائے کسی بھی صورت میں وہ فتنہ آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو فتنے کئی ایک طرح کے ہیں، اور فتنوں کا ظہور، فتنوں کا سلسلہ یہ اسی وقت سے شروع ہوا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر جانا، اس دنیا سے رخصت ہو جانا، اسی مسئلے نے امت کو بہت بڑے فتنے میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے، بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے یا زکوٰۃ دینے سے پیچھے ہٹنے والوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ فتنے تھے۔ فتنوں کا ظہور ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہی۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، جب تک آپ رہیں گے فتنے بکثرت امت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جب آپ انتقال کر جائیں گے یا آپ کو شہید کر دیا جائے گا، جیسے احادیث کے الفاظ ہیں کہ فتنے کا دروازہ توڑا جائے گا، تو امیر المؤمنین سے صحابی رسول نے جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا۔ مطلب یہ کہ آپ ہی وہ دروازہ ہیں اور آپ کو شہید کیا جائے گا، تو فتنے تیزی سے امت میں گھس جائیں گے اور پھر ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکے گا، اور یہ فتنے دن بدن بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ امت میں فتنوں کے تیزی سے گھسنے کا سبب بنی، اور امت کے اندر وہاں سے فتنوں کا ظہور بکثرت ہوا۔ کیسے کیسے فتنے آئے آپ دیکھیں۔ خوارج کو طاقت ملی، روافظ وجود میں آئے، پھر انہی خوارج نے اسلام کا چولا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایسے ایسے فتنے وجود میں آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا قتل، صحابہ کرام کے درمیان آپس میں اختلافات اور جنگیں کروانا، یہ سارے بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے۔ یہ صحابہ کرام کے دور میں ہونے والے فتنے تھے، اس دور میں جب کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ، ان بہترین زمانوں میں بھی فتنوں نے اپنا اثر دکھایا، اور فتنوں کا نقصان صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی محسوس ہوا۔ اس سے آگے چل کر کے یہ فتنے ایسے ہی چلتے رہے، آگے بڑھتے گئے، ہر روز ایک نیا فتنہ، ہر روز ایک عجیب و غریب فتنہ امت کے اندر پیدا ہوتا رہا۔
آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک فتنے ہوتے رہیں گے. فتنوں کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی فتنوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان فتنا، کہ آخری زمانوں میں کثرت سے فتنے آئیں گے اور ایسے فتنے ہوں گے کہ بارش کے قطرات کی طرح ایک کے پیچھے ایک جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں ویسے فتنے آئیں گے، ویسے آزمائشیں آئیں گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ایمان کے ساتھ جلدی نیک عمل کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے. تو فتنے تو آئیں گے ہی، فتنے رکیں گے نہیں، لیکن ان فتنوں میں بھی سب سے بڑے بڑے جو فتنے ہیں وہ ہے علامات قیامت، قیامت کی بڑی علامتیں. اور ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ظہور ہے. ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ظہور ہے. دجال کا نکل کر کے آ جانا امت میں، یہ امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. اس سے بڑا فتنہ امت نے کسی اور فتنے کو نہیں دیکھا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنا؟ کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی بھی چیز اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا کہ دجال، جتنا بڑا فتنہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، 10 علامتیں 10 آیات کے نام سے مشہور ہے، 10 مشہور علامتیں، بڑی علامتیں. ان علامتوں میں سب سے خطرناک علامت، سب سے بڑا فتنہ جس کو کہا گیا وہ ہے ظہور دجال، دجال کا نکلنا. محترم حاضرین، اسی حوالے سے سورہ انعام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ مشرکین جو اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے تھے، وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے تھے اور کہتے ہیں آنے دو اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے یا آنے دو قیامت کو، قیامت کے منکر تھے. تو قیامت پر ایمان یہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے، ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھنا. کوئی آخرت کے دن کا انکار کر دے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آخرت پر ایمان میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آخرت کے آنے سے پہلے اس کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں پر بھی ایمان لایا جائے. ان علامتوں کا ذکر سورہ انعام کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ اس سے مراد موت آ جائے، ملک الموت، موت کا فرشتہ ان کے پاس آ جائے. کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ ان کے سامنے آ جائے؟ او یأتی ربک، یا پھر رب ان کے سامنے آ جائے، یعنی قیامت کا دن آ جائے، اللہ تعالیٰ خود سامنے آ کر کے حساب و کتاب لینا شروع کر دے. کیا یہ قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا پھر تمہارے رب کی بعض آیتیں، بعض نشانیاں آ جائیں. اس سے مراد قیامت کی بعض علامتیں، قیامت کی وہ علامتیں جو بڑی بڑی علامتیں ہیں. یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن یہ علامتیں آ جائیں گی، جس دن قیامت کی بڑی علامتوں کا ظہور شروع ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جب ان علامتوں کا ظہور ہو جائے گا، ان میں سے کوئی ایک علامت شروع ہو جائے گی تو پھر کسی ایمان نہ لائے ہوئے آدمی کو اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں تھا، اب قیامت کی علامتوں کو دیکھ کر اگر ایمان لا رہا ہے تو اس کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جو ایمان والا تھا لیکن اپنے ایمان میں اس نے نیک عمل نہیں کیا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں کیا، اب قیامت کی بڑی علامتوں کو دیکھ کر عمل کرنے لگا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے عمل کرنے والے کا عمل بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے قیامت کی بڑی علامتوں کے ظہور ہونے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے آدمی اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کو اپنے ایمان کو صحیح کرنا چاہیے، ایمان لا کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر ایمان والا ہے تو اپنے ایمان کے اندر نیک اعمال کو انجام دینا چاہیے، اعمال صالحہ کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے. کیونکہ جب علامات کبریٰ شروع ہو جائیں گی قیامت کی تو پھر آدمی کو ایمان لانا بھی فائدہ نہیں دے گا، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، نیک اعمال بھی اس وقت کوئی کارگر ثابت نہیں ہوں گے. اللہ نے فرمایا قل فانتظروا انا منتظرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں ان چیزوں کا کہ علامات قیامت ظاہر ہو جائے یا پھر قیامت کا دن آ جائے یا ملک الموت تمہارے سامنے آ جائے. تم اگر انتظار کر رہے ہو تو میں بھی
انتظار کر رہا ہوں. اور یاد رکھو کہ قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں، 10 علامتیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر ذکر کی. دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اترنا، امام مہدی کا ظہور، اور اسی طرح سے زمین سے جانور کا نکلنا جو لوگوں سے بات کرے گا، آسمان سے دھواں نکلے گا جو لوگوں کے جسموں میں داخل ہو جائے گا، اور کافر اور منافق لوگوں کے جسموں کو پھاڑ کر ان کو موت دے دے گا، اور مومنین کو اس سے سردی اور نزلہ ہوگا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کا مشرق سے نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، ابھی جو مشرق سے نکل رہا ہے وہ سورج مغرب سے نکلے گا، جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکلے گا سورج، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا خسف الارض، زمین کا دھس جانا 3 مقامات پر، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک عرب علاقوں کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر زمین کا دھس جانا. اور اسی طرح سے ملک شام سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر بھگا کر کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی. یہ 10 علامتیں ہیں بڑی بڑی. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے ایک علامت ظاہر ہو گئی، اگر ان میں سے ایک علامت ظاہر ہو گئی تو سمجھ لو کہ دوسرے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا. مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ایک دھاگے کے اندر کئی دانے پروئے گئے ہوں، ایک ہار کے اندر، ایک دھاگے کے اندر ہار کے دانے پروئے گئے ہوں، اور درمیان سے اس دھاگے کو کاٹ دیا جائے اور اس کو سیدھا کر دیا جائے تو جیسے یکے بعد دیگرے سارے دانے گر جاتے ہیں ہار کے، ویسے ہی قیامت کی بڑی علامتیں جب شروع ہو جائیں گی تو ایک علامت کے آتے ہی دوسری پیچھے آ جائے گی پے در پہ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. آدمی کو عمل کا کوئی موقع، توبہ کی کوئی کوشش یا گنجائش نہیں ملے گی، اور نہ ہی جو کافر ہوگا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا. اسی لیے ان علامتوں کے ظہور سے پہلے پہلے آدمی کو ایمان صحیح کرنا چاہیے، عمل میں جلدی کر لینی چاہیے، گناہ ہے تو اس پر توبہ و استغفار کر لینا چاہیے، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ قیامت کی علامتیں کب شروع ہو جائے، کتنی جلدی یہ شروع ہو جائے کوئی شخص نہیں جانتا. اللہ نے 1450 سال پہلے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. اللہ نے جب قریب کہا تو ابھی 1450 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تو ڈرنا چاہیے مجھ کو اور آپ کو کہ پتہ نہیں کتنی جلدی یہ علامتیں شروع ہو جائے اور اللہ نہ کرے کہ مجھ کو اور آپ کو عمل اور جو ہے توبہ کی توفیق نہ ملے. اللہ ہم سب کو ان علامتوں سے محفوظ رکھے اور ان سے پہلے پہلے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، تو ہم دجال کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگے ہیں. دجال کے بارے میں ہمارا آج کا جو ہے موضوع ہے کہ دجال کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، اس کا خد و خال کیسا ہوگا، اس کی جسمانیت کیسی ہوگی، وہ لوگوں کو کس طرح سے فتنے میں مبتلا کرے گا. اصل میں یہ چیزیں کیوں جاننا ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کہ دجال کے بارے میں جاننا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سب سے عظیم فتنہ ہے زمین پر، اس سے بڑا فتنہ کوئی اور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بار بار ڈرایا ہے اس فتنے سے، آگاہ کیا ہے اس فتنے سے. اس زمانے میں جب صحابہ کرام کے دور میں جو ہے امید ہی نہیں تھی کہ دجال نکل کر کے آ جائے، اس زمانے میں بھی صحابہ کرام آپس میں اس کا تذکرہ کرتے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، ڈرتے، اللہ سے اس کی پناہ طلب کرتے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات بیدار رہی، جاگ رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، گھر کے اندر سے باہر، باہر سے اندر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہو گئی کہ تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے، تم بے چین نظر آ رہی ہو؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اچانک مجھے دجال کا خیال آیا اور اس خیال نے میری نیند غائب کر دی، مجھے ڈر لگا کہ دجال اگر نکل کر کے آ جائے تو کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو مت، اگر میرے جیتے جی دجال نکل کر کے آ جائے تو میں اس سے نمٹ لوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا اور میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور اگر میرے بعد دجال آئے تو تم یہ کرنا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور جتنا ہو سکے اس سے دور رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرے گا اس کے فتنے میں پڑ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، ابو داؤد کی وہ حدیث جو شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بعث نبی الا قد انذر امته الدجال الاعور الكذاب. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے اس زمین پر جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اس اندھے کانا دجال سے، جھوٹے دجال سے.
ڈرایا نہ ہو اپنی امت کو، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے زمین پر. ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے باخبر کیا. یعنی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. تو مطلب یہ کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ آخری زمانے میں نکلے گا، پھر بھی ان لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس سے باخبر کیا، اس کے فتنے سے ڈرایا. تو یہ ڈرنے کی چیز ہے، یہ فتنہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یاد رکھو کہ جب تک آدمی کسی چیز کے فائدے سے واقف نہیں ہوتا، اس کو حاصل کرنے کی تڑپ بھی نہیں آتی. جب تک کسی چیز کے نقصان سے واقف نہیں ہوتا، اس سے بچنے کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا ہے. اس چیز کا فائدہ مجھے معلوم نہ ہو، میں کیوں کوشش کروں گا کہ مجھے وہ چیز ملے؟ میں بے خبر رہوں گا، غافل رہوں گا. اور جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، میں کیوں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا؟ میں کیوں اس سے ڈروں گا؟ اسی لیے دجال کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ کس قدر نقصان دہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے، ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ چلو ہماری زندگیوں میں نہ آئے، لیکن ہم یہ تعلیمات اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو دے کر کے جائیں، تاکہ اگر ان کی زندگی میں دجال نکل کر کے آئے تو وہ اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں. اور دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، یا دجال اس وقت نکل کر کے آئے گا جب لوگ اس کے بارے میں غافل ہوں گے، اس کا تذکرہ کرنا بھول جائیں گے، ممبر و محراب سے اس کے تذکرے نہیں ہوں گے، لوگوں کی، مسلمانوں کی مجلسوں سے اس کے تذکرے ختم ہو جائیں گے. دجال کے بارے میں جب لوگ غافل ہوں گے، بالکل بے خبر ہوں گے، ایسی صورت میں دجال نکل کر کے آئے گا. اسی لیے مجھ کو اور آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے، دجال کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے. اور خاص طور سے اس دور میں جب کہ لوگوں نے کتاب و سنت کو منمانی طریقے سے سمجھنا شروع کر دیا ہے، دجال کے بارے میں صحیح فہم، صحیح تعلیمات اور صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ دجال کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے ہیں. کچھ ممالک کو دجال سمجھا ہوا ہے، ملکوں کو دجال سمجھتے ہیں، یا نئے زمانے کی ترقی یافتہ چیزوں کو دجال سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کی جو سہولتیں ہیں یہ سب دجال ہیں. ٹی وی کو دجال، اور پتہ نہیں کیا کیا، موبائل فون کو دجال، اور ملکوں کو دجال. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ، فرانس، ان سب کو دجال سمجھا ہوا ہے. کسی نے اسرائیل کو دجال سمجھا ہوا ہے. تو کیا یہ کتاب و سنت کے اندر ہماری منمانی دجال کو ہم اپنی عقل سے سمجھیں کہ نہیں یہی دجال ہے؟ ایسا کرنا صحیح ہے؟ ہرگز نہیں. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے دجال کے بارے میں پختہ علم لیا ہے، پورا مفصل علم اس کے بارے میں موجود ہے، تفصیلی بحث اس کے بارے میں موجود ہے کہ دجال کوئی خواب و خیال والی چیز نہیں ہے. دجال کسی ملک یا کسی بے جان چیز کا نام نہیں ہے. دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے. دجال ایک نفس ہے، دجال ایک ذات ہے، دجال ایک بشر ہے، دجال کا وجود ہے، دجال کے اندر جان ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، اس کی خد و خامت ہے، اس کا جسم ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کا ایک فتنہ ہے، ساری تفصیلات ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آگے ذکر کرتے چلیں گے. تو یہ چیزیں جاننا اس لیے ضروری ہے. یاد رکھو قرآن اور حدیث کے اندر منمانی، اس کو سمجھنے میں اپنی عقل کو آگے رکھنا، یہ گمراہی کا جو ہے پہلا دروازہ ہے. یہ جہاں آدمی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں عقل کو آگے رکھے گا کہ قرآن حدیث ہے، میرے عقل میں ایسا آ رہا ہے، میں اس کو ایسے ہی سمجھوں گا، سمجھ لو کہ وہاں سے گمراہی کا راستہ کھل گیا. قرآن اور حدیث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کا فہم، صحابہ اکرام کی سمجھ ضروری ہے. صحابہ نے اس کو اللہ کے نبی سے کیسے لیا، صحابہ اکرام نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا، فہم صحابہ، منہج صحابہ ضروری ہے. اس کو چھوڑ کر منمانی کریں گے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں تو وہیں سے گمراہی کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن حدیث پڑھ کے کیسے گمراہ ہوتا ہے؟ قرآن حدیث ہی سے گمراہ ہوتا ہے. کوئی قرآن حدیث چھوڑ کے گمراہ نہیں ہوا، کوئی قرآن حدیث چھوڑ کے گمراہ نہیں ہوا ہے. کوئی قرآن حدیث کا انکار کر دے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. قرآن اور حدیث کو مان کے ہی گمراہ ہوتا ہے. کیسے؟ فہم، اس کو سمجھنا، اس کو اپنانے میں جو منہج اختیار کرتا ہے نا، وہاں گڑبڑ ہوتی ہے. صحابہ کرام کے منہج سے ہٹتا ہے، سلف صالحین کے اصولوں سے ہٹتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، پھر وہاں سے گمراہیاں اس کے لیے کھلنی شروع ہوتی ہے. تو میرے بھائیو، دجال کے مسئلے میں بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا، جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے اس کو دجال قرار دے دیا. دجال ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دجال ایک ذات ہے، دجال ایک جنس ہے، دجال ایک مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں منظور ہے وہاں ہے دجال. اللہ نے جہاں اس کو قید کر رکھا ہے وہاں وہ قید ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں ہے. اب اس بات پر بھی اعتراض کرنے والوں نے یا بہت سے منکرین حدیث نے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث میں دجال کا ذکر ہے لہذا قرآن میں نہیں ہے تو دجال کا انکار کر دیا.
حدیث میں ذکر ہے دجال کا، قرآن میں نہیں ہے، تو کیا کیا؟ انکار کر دیا. کہا کہ اگر دجال حقیقت ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا، قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم دجال کو نہیں مانیں گے، حدیث میں آیا ہے اس لیے نہیں مانیں گے. تو حدیث کا انکار یہ اصل میں قرآن کا انکار ہے، کیونکہ اگر وہ دل کی نگاہ سے یا صحابہ کرام کے منہج سے دیکھیں گے تو قرآن میں بھی دجال کا ذکر ملے گا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے نبی نے دجال کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے کیا، دجال کی خبر دی اور صحابہ کرام نے اس خبر کو لیا، اور نہ صرف لیا بلکہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جو نابینا تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک سفر کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میں پانی کے جہاز سے کشتی سے سفر کر رہا تھا اور میرا جہاز بھنور میں پھنستے پھنستے ڈگمگاتے ہوئے کسی کنارے پر پہنچا اور وہاں اتر کر میں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، تو اس غار میں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا. اس سے گفتگو کی، اس نے پوچھا کہ آخری نبی آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آ گئے ہیں. کہا ہجرت کر لی؟ کہا ہجرت بھی کر لی ہے. تو اس نے کہا کہ پھر میرے آنے کا وقت قریب ہے. تو وہ صحابی رسول نے واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تاخیر سے پہنچے اور تاخیر سے پہنچ کر بڑے خوش تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اور آ کر کے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے ساتھیو، آج میں جو تاخیر سے آیا ہوں نا، نماز میں لیٹ آیا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا ایک ساتھی سفر پر گیا تھا اور واپس آ کر اس نے مجھے دجال کے بارے میں خبر دی. حالانکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دجال کے فتنے سے باخبر کر دیا تھا، اور یہ صحابی کا دیکھ کر آنا اللہ کے نبی کی بات کی تصدیق ہوئی، اللہ کے نبی کی بات پر گواہی مل گئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، مسکرا رہے تھے، اور آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر ہاتھ مار کر کہا کہ خوش ہو جاؤ کہ دجال یہاں نہیں آئے گا، دجال مدینہ کے اندر نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی، صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کی، صحابہ کرام نے مشاہدہ کیا. تو قرآن نے گویا کیا کہا کہ رسول جو دیں اس کو لے لو. اللہ کے نبی نے خبر دی، صحابہ کرام نے لیا، صحابہ کرام ایمان رکھتے تھے اس بات پر. تو ہمیں اور آپ کو بھی ایمان رکھنا چاہیے. دوسرا طبقہ انکار کرنے والوں کا وہ یہ کہتا ہے کہ دجال کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ہر چیز کھوج کر نکال لی جا رہی ہے. کوئی کتنا ہی اندر رہے، زمین کے اندر موجود خزانوں کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا ہے. اگر دجال کہیں ہوتا چھپا ہوا تو معلوم کر لیا جاتا. دجال نہیں ہے، یہ افسانہ ہے، جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، یہ کہہ کر کے انکار کر دیا گیا. یہ کہہ کر دجال کا انکار کر دیا گیا. اگر اس بات کو مان لیا جائے، جزاک اللہ خیر، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ دجال کا نہ ملنا یا نہ دکھائی دینا یہ اس کے نہ ہونے کی علامت ہے، تو خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا بھی ذکر کیا کہ آج تک کسی نے اصحاب کہف کو دیکھا ہے؟ انکار کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ نہیں کر سکتا. اور یہ انکار بھی منکرین حدیث نہیں کیا کہ زمانہ اتنا ترقی کر گیا، دجال ہوتا تو دیکھ لیتے. تو اصحاب کہف کا ذکر تو سورہ کہف کے اندر قرآن میں آیا ہے، ان کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، تو کیا انکار کریں گے؟ اصحاب کہف کا واقعہ سچا ہے اور اصحاب کہف ہے. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہوا تھا وہ صحیح تھا. وہ غار لوگوں کو نہیں معلوم کہاں تھی، کہاں اللہ نے اصحاب کہف کو رکھا تھا، سب کچھ ہوا ہے، لیکن غار نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا. تو کیا انکار کر دیں گے؟ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے سورہ کہف کے آخر میں. یاجوج ماجوج ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، کسی پہاڑ کے پیچھے قید کیا ہے اللہ نے ان کو، اور یاجوج ماجوج کو بھی لوگوں نے نہیں دیکھا. تو کیا اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے ہیں. یہ غیبیات ہیں. فرشتوں کو نہیں دیکھا، انکار کریں گے؟ نہیں. جنات کو نہیں دیکھا، شیاطین کو نہیں دیکھا، اثرات محسوس ہوتے ہیں، جنات اور شیاطین کے ایمان رکھتے ہیں، یہی تو سب غیب ہے. اور سب سے آگے بڑھ کر جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیا اس اللہ کو ہم نے دیکھا؟ نعوذ باللہ نہیں دیکھا ہے. تو کیا انکار کریں گے؟ ہرگز نہیں. اور مومن کی شان یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ غیب ہے، دجال غیب ہے، جنات غیب ہے، فرشتے غیب ہے، یاجوج ماجوج غیب ہے. اللہ کو جب منظور ہوگا تب دکھائی دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیب ہے، مرنے کے بعد وہ غیب ظاہر ہو جائے گا. فرشتے غیب ہیں، آدمی مرنے لگے گا وہ غیب ظاہر ہو جائے گا، وہ غیب ظاہر ہو جائے گا. عذاب قبر غیب ہے، آدمی قبر میں جائے گا غیب ظاہر ہو جائے گا. تو یہ سب غیبیات ہیں. جب وقت آئے گا اللہ کو جب دکھانا مقصود ہوگا تب اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے ان چیزوں کو لائے گا. بہرحال بات لمبی نہ ہو، دجال کی صفات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. دجال کیسا ہوگا؟
دجال کے بارے میں احادیث میں کیا چیزیں آئی ہیں. ابو داؤد کی جو ہے احادیث آپ پڑھیں. ابو داؤد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ابو داؤد کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پستہ قد ہوگا. کیسا ہوگا؟ پستہ قد، کم ہائٹ والا ہوگا، شارٹ ہائٹ ہوگا، گڈھا جس کو ہم کہتے ہیں، پستہ قد والا ہوگا. اور اس کے سر کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ اس کی پیشانی بہت پیچھے تک ہوگی اور سر کے پیچھے حصے میں بال نہیں ہوں گے. اوپر جو بال ہوں گے وہ گھنگریالے بال ہوں گے اور لمبے لمبے بال، اونچے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے، کڑک جیسے گویا میخیں گاڑی ہوئی ہیں ایسے مضبوط بال اس کے ہوں گے. پیشانی بڑی، پیچھے کے حصے میں بال نہیں ہوں گے اور اس کا سر بالکل چپٹا ہوا، بالکل چپٹا سر ہوگا جیسے سانپ کی شکل ہوتی ہے. سانپ جب اپنا پھن بناتا ہے تو کیسے چپٹا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچکا ہوا، دبا ہوا اس کا سر ہوگا. دجال کے سر کی یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور پستہ قد ہوگا اور اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی، اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی، ٹیڑھی پنڈلیوں والا ہوگا اور جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے دجال کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کانا عیب والا بنایا ہے. اس کی ایک آنکھ اگر آپ دیکھو گے ایسے معلوم ہوگا کہ چمڑا ملا ہوا ہے، آنکھ نہیں ہے. اور ایک آنکھ جو ہوگی وہ باہر کی طرف ابھری ہوئی، یعنی ایسا لگے گا کہ دیدہ اس کا باہر لٹک رہا ہے اور اسی آنکھ سے وہ دیکھ پائے گا. ایک آنکھ والا ہوگا. حدیث میں یہی صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. دجال الاعور الکذاب، جو کانا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، جو کانا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. کانا یعنی کنڈا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک آنکھ والا، اور جھوٹا بھی ہے. دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح الدجال آپ سنتے ہیں، دعاؤں میں بھی آیا ہے کہ من فتنة المسیح الدجال. مسیح اور دجال دونوں کے کیا معنی ہے؟ مسیح کے معنی سیاحت کرنے والا، کم وقت میں پوری دنیا گھوم لینے والا، سیر و سیاحت، کثرت سے پھرنے والا، سیر و تفریح کرنے والا، اسی لیے اس کو مسیح کہا گیا. دجال یہ دجل سے نکلا ہوا ہے، فعال کے وزن پر، یعنی کثرت سے دجل اور فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، کثرت سے دھوکہ دینے والا، زیادہ بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے والا، اسی لیے اس کو دجال کہا گیا. مسیح الدجال کا یہ معنی ہے. تو اس کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ دجال ہے، دھوکہ دیتا ہے، دجل اور فریب دیتا ہے لوگوں کو. دجال نکلے گا کہاں سے؟ اس کے خروج کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان کے علاقے سے نکلے گا. خراسان کے علاقے سے نکل کر اصفہان پہنچے گا اور وہاں سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے. 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر ایران اور اسی طرح سے دنیا کے سارے ممالک کی وہ سیر کرے گا. دنیا کے تقریباً ممالک میں وہ گھومے گا، پھرے گا اور دنیا کے ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے میں پہنچے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ پوری دنیا کی سیر و سیاحت کرے گا. کیسے کرے گا پوری دنیا کی سیر و سیاحت؟ رہے گا کتنے دن؟ جب وہ پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے تو رہے گا کتنے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب زمین پر آئے گا تو 40 دن تک اس زمین پر رہے گا. دجال جب ظاہر ہوگا 40 دن تک رہے گا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ 40 دن میں پوری دنیا کیسے گھوم لے گا؟ 40 دن میں پوری دنیا کی سیر کیسے کر لے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن میں وہ دنیا کی سیر اس طرح کر پائے گا کہ اس کا جو ایک دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. اس کا جو ایک دن پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. اس کا جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا جو دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور چوتھا جو دن ہوگا وہ وہاں سے پھر اس کے دنوں کی تعداد اور اس کے دنوں کی کیفیت ہمارے عام دنوں جیسی ہوگی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی جب اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اس میں ہمیں نمازیں کیسے پڑھنی ہیں؟ دیکھیں سبحان اللہ، صحابہ کرام کی فکر ان کی زندگی میں نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. یہ تو آخری زمانے کا قیامت کی بڑی علامتوں میں ایک فتنہ ہے، یہ بڑی علامت ہے. یہ تو قیامت کے قریب ہونے والی چیز ہے. صحابہ کرام کو معلوم تھا، پھر بھی فکر دیکھیں کہ اللہ کے نبی اگر وہ آئے گا دن اتنا لمبا ہوگا کہ 1 سال کا ایک دن ہوگا، ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ مومن کی سوچ، مومن کی تڑپ کہ اللہ کی عبادت کے لیے میں وقت کیسے نکالوں، مجھے عبادت کیسے کن اوقات میں کرنی چاہیے. ہم اور آپ ہیں، ہمیں نمازوں کی کوئی فکر نہیں، ہمیں نمازوں کی کوئی فکر نہیں. صحابہ کرام اس وقت میں دجال جیسا فتنہ سامنے ہوگا، ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دنوں کے حساب سے تم وقت کو شمار کرو. تمہارے جو 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے تو ویسے تم اپنے وقت کو شمار کر کے اس حساب سے نمازیں پڑھا کرو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم صحابہ کرام کو دی. تو دجال جب آئے گا 40 دن ٹھہرے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، چوتھے دن سے پھر اس کے ایام عام دنوں کی طرح ہمارے جو دن ہیں ویسے ہی اس کے ایام ہوں گے. اور ان دنوں میں وہ پوری دنیا کی سیر کر لے گا، پوری دنیا گھوم لے گا، پھر لے گا، ہر گلی میں پہنچے گا، ہر بستی میں پہنچے گا، ہر گھر پہنچے گا، ہر گھر کے ہر آدمی تک پہنچے گا. کوئی بھی آدمی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، ہر آدمی اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کچھ طاقتیں دے رکھی ہیں، اس کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس کچھ پاور دے رکھے ہیں. اور وہ پاور کیا ہے؟ وہ زمین سے وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا تو آسمان پانی نازل کرے گا، پانی اتارے گا. اور زمین کو حکم دے گا کہ اے زمین پیڑ پودے اگا دے، تو زمین پیڑ پودے اگائے گی، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی. اسی طرح سے وہ اپنے ساتھ روٹی اور گوشت کے پہاڑ لے کر چلے گا، اس کے ساتھ پانی کی نہریں چلے گی، بھوکوں کو کھانا دے گا، پیاسوں کو پانی دے گا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا پھرے گا. اور لوگوں کی ضرورتیں کیوں پوری کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے قحط سالی ہوگی. 3 سال پہلے سے قحط سالی ہوگی. ان 3 سالوں میں بارش نہیں ہوگی، بھوک مری میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے، کھانے پینے اور اناج غلے کی کمی ہو جائے گی، فاقوں میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے. ایسی صورت میں لوگوں کو کیا چیز زیادہ ضروری ہوگی کہ ان کی بھوک اور پیاس پوری ہو جائے، ان کا کھانا پینا ان کو مل جائے. بھوک اور پیاس کی شدت میں لوگ مبتلا ہوں گے. ایسی صورت میں دجال نکل کر کے آئے گا تو اب لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا ہے. ان کو کھانا دے گا اور کہے گا کہ دیکھو روزی دینا اللہ کا کام ہے، میں تمہیں روزی دے رہا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں تو مجھے اللہ مان لو. آسمان سے بارش برسائے گا، آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا دے، آسمان بارش برسا دے گا. یہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، اللہ ہی نے اس کو اختیار دیا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. لیکن وہ آسمان سے بارش برسا کر کہے گا کہ دیکھو آسمان سے بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو میں نے پانی برسایا، میں تمہارا اللہ ہوں. نعوذ باللہ. تو لوگ کیا کریں گے؟ بہت سے لوگ لا علم لوگ اس کو اللہ مان لیں گے، اس کی عبادت کرنے لگیں گے. زمین سے پودے اگا دے گا، اس کو دیکھ کر کے اللہ مان لیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جس دور میں نکلے گا، جس زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا، وہ زمانہ جہالت اور لا علمی کا دور ہوگا. علم نہیں ہوگا اس وقت لوگوں کو. اسی لیے جہالت اچھی چیز نہیں ہے. جہالت سے بچنا، علم دین کو حاصل کرنا، عقیدے کا علم، قرآن و سنت کا علم، احادیث کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. جہاں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی تو سمجھ لو کہ جہالت کے دورے میں دجال کا ظہور ہوگا. جاہلوں کے اوپر دجال نکل کر کے آئے گا، اہل علم کے اوپر نہیں آئے گا. اور پوری دنیا میں جہالت کی اس قدر کثرت ہوگی، جاہل لوگ اس قدر زیادہ ہوں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کے اندر اگر شمار کیا جائے تو سارے لوگ اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے سوائے 19,000 لوگوں کے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ لفظ بیان کیا کہ 19,000 لوگوں کے علاوہ دنیا کے سارے لوگ اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے. مطلب کیا؟ گنے چنے لوگ علم والے ہوں گے، گنے چنے لوگ اپنے ایمان کو بچا پائیں گے، گنے چنے لوگ اس کے فتنے سے بچ سکیں گے. 19,000 لوگ علم والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، صاحب علم و بصیرت جو ہوں گے وہی اس کے فتنے سے بچیں گے. جو جاہل ہوں گے، مومن کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو، جہالت کی وجہ سے اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے ایمان پر ناز کرتا ہوا اس کے قریب جائے گا اور کہے گا کہ میں اس سے نمٹ لوں گا، لیکن دجال اس کو ایسے ایسے کرشمے دکھائے گا کہ وہ اپنا ایمان بھلا کر کے اس کے فتنے میں پڑ جائے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو محفوظ رکھے. آدمی اپنے ایمان کے بل پر جائے گا، علم نہیں ہوگا، ایمان کے بل پر چلا جائے گا کہ میں اپنے ایمان کو بچا لوں گا، میں اس سے نمٹ لوں گا، چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے کرتب، ایسے کرشمے دکھائے گا جس کو دیکھ کر کے آدمی اپنی ایمان سے ہاتھ دھو دے گا اور اس کے فتنے میں پڑ جائے گا. لوگوں کو کھلائے گا، پلائے گا، اور کسی کے ماں باپ مر چکے ہوں وہ روتا ہوا بیٹھے گا، اس کے پاس آ کر کہے گا کہ میں تیرا اللہ ہوں. وہ کہے گا تو میرا اللہ نہیں ہو سکتا. وہ پوچھے گا کہ زندگی اور موت دینا کس کا کام ہے؟ وہ انسان کہے گا کہ اللہ کا کام ہے. تو وہ پوچھے گا کہ تیرے ماں باپ مرے ہوئے ہیں نا؟ تو وہ انسان کہے گا ہاں مرے ہوئے ہیں. تو کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے اللہ مان لے گا؟ وہ کہے گا ہاں. تو وہ اسی وقت فی الفور اس کے ماں باپ کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا شیاطین بھی اس کا ساتھ دیں گے، جنات بھی اس کا ساتھ دیں گے، اور 2 شیطان اس انسان کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے والدین ہیں اور یہ تمہارا اللہ ہے، تم اس کو اللہ مانو. شیاطین اس کی مدد کریں گے
یہودی اور شیاطین یہ دونوں اس دجال کی مدد کریں گے، اور شیاطین لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے میں اور لوگوں کو اس کے فتنے میں ڈالنے میں پوری مدد کریں گے، اور کہیں گے کہ ہم تمہارے والدین ہیں اور یہی تمہارا اللہ ہے، اس کو اللہ مان لو۔ لہذا صحیح ایمان اور عقیدہ جس کا نہیں ہوگا، یا علم کی کمی جس کے پاس ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نہ بچا پائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت نہ کرے، وہ انسان اس کے فتنے میں پڑ جائے گا اور وہ انسان اس کو اللہ مان لے گا، کھانا پینا دے گا، پانی دے گا، باغات ہرے بھرے کر دے گا، والدین کو زندہ کر دے گا، اس طرح سے وہ اپنے فتنے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر جب پھیل جائے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں مکہ اور مدینہ کی جانب بھی جانے کی کوشش کرے گا، مدینہ کے قریب پہنچے گا تو مدینہ کے جو قریب پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ کر کے مدینہ کی طرف جھانکے گا، مسجد نبوی کی طرف، اور دیکھ کر کہے گا کہ وہ دیکھو محمد الرسول اللہ کا محل مجھے نظر آ رہا ہے، اب مجھے اندر داخل ہونا ہے، مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مکہ اور مدینے کی حدوں کو پہرا دے رہے ہوں گے، فرشتے اسے مار کر وہاں سے بھگائیں گے، فرشتے اسے مار کر وہاں سے بھگائیں گے، اور مدینہ کی عورتیں بھاگ بھاگ کر اس کی طرف دوڑنا چاہیں گی، اس کی طرف جانا چاہیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن مرد جو ہوں گے وہ اپنے گھروں کی عورتوں کو پکڑ پکڑ کر گھروں میں بند کر کے رکھیں گے تاکہ عورتیں اس کے فتنے میں نہ پڑ جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اس کے فتنے میں پڑنے والے کون ہوں گے؟ عورتیں ہوں گی جو کثرت سے اس کے فتنے میں پڑیں گے، اور جاہل جو ہوں گے، لا علم جو ہوں گے، وہ کثرت سے اس کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ زیادہ تر تعداد دجال کے فتنے میں پڑنے والوں کی عورتیں اور جاہل لوگ ہیں، یہی لوگ اس کے فتنے میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مدینہ کے لوگ روک رہے ہوں گے، اچانک ایک آدمی نکلے گا مدینہ سے جو لحیم شہیم موٹا تازہ ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں موٹا تازہ وہ آدمی ہوگا، مدینہ سے باہر نکلے گا اور کہے گا کہ میں اس سے نمٹ لوں گا، میں جا کر کے اس سے بات چیت کروں گا۔ لہذا وہ دجال کے قریب پہنچے گا اور دجال سے بات چیت کرنے کے لیے جائے گا تو دجال اسے کہے گا کہ میں تیرا اللہ ہوں، تو مجھے اللہ مان لے، تو وہ کہے گا کہ میں تجھے اللہ نہیں مان سکتا، میں تجھے اللہ نہیں مان سکتا۔ لہذا وہ کیا کرے گا؟ اس آدمی کو دو ٹکڑوں میں جو ہے تبدیل کر دے گا، دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دے گا، کاٹ دے گا اس کو، اور اس کا ایک ٹکڑا اتنی دور پھینک دے گا جہاں تک لوگوں کی نگاہ جاتی ہے، اور دوسرا ٹکڑا بھی اتنی دور پھینک دے گا جہاں تک لوگوں کی نگاہ جاتی ہے۔ دور دور تک پھینکنے کے بعد دوبارہ اس کو جمع کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا کہ دیکھ میں نے تجھے دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، پھر دوبارہ زندہ کیا، اب تو مجھے اللہ مان لے۔ وہ انسان کہے گا کہ ہرگز نہیں، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے، جیسے ہم نے اللہ کے نبی کے احادیث میں تیرا تذکرہ اور تیری صفات سنی ہے تو بالکل ویسا ہی ہے، میں تجھے اللہ نہیں مان سکتا، تو دجال ہے۔ جب اس کو دجال کہے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر کے چلے گا، دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر کے چلے گا، اور جب وہ آدمی اس کو اللہ ماننے سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ تو ہی دجال ہے، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے، تو اس آدمی کو اٹھا کر کے اپنی جہنم میں داخل کر دے گا، اس آدمی کو اٹھا کر اپنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جہنم میں جب وہ داخل کرے گا تو اس کی جہنم اس مومن آدمی کے لیے ویسے ہی بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کی جہنم میں جانا برداشت اور گوارا کر لینا، کیونکہ وہی اصل جنت ہوگی۔ اگر کوئی اس کی جنت کو اختیار کرے گا تو حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، حقیقت میں وہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹکڑے کرے گا، وہ زندگی اور موت دے گا، وہ اپنی جہنم میں لوگوں کو جلائے گا، سب کچھ کرے گا، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لایا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس فتنے سے باخبر کیا اور ڈرایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ایک اور صفت یہ بیان کی کہ اس کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا کافر، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا یا کافارہ لکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ہر مومن آدمی پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، ہر مومن آدمی اس کو پڑھ لے گا، اور کافر اس کو نہیں پڑھ پائے گا، کافر اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ علم اور صلاحیت دے گا کہ وہ اس کی پیشانی پر لکھے ہوئے کافارہ کو پڑھ لے گا اور سمجھے گا کہ یہی کافر ہے، یہی دجال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ صفات بیان کی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی یہ صفات بیان کی کہ وہ لوگوں کو کھانا دے گا، پانی دے گا۔ ایک اور صفت اللہ کے نبی نے دجال کی یہ بیان فرمائی وَهُوَ عَقِيمَةٌ لَا وَلَدَ لَهُ، وہ بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، وہ مذکر مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگا، اس کی پوری جنس اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، مرد ہوگا دجال، عورت نہیں ہوگا، اور
لا ولد ہوگا، بے اولاد ہوگا، بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، کھائے گا پیے گا. تو یہ ساری صفات سننے کے بعد کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ کھانا کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، زندگی موت دے رہا ہے. تو یہ صفات کس کی ہیں؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی صفات ہے، وہ کیسے کر رہا ہے؟ تو اس میں اور اللہ رب العالمین میں جو فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اور علماء نے اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ یہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہو اعور وان ربکم لیس باعور، کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. دجال کانا ہے، ایک آنکھ والا عیب دار ہے، تمہارا رب بے عیب ہے، اس کو کوئی عیب نہیں ہے، اس کو کوئی عیب نہیں ہے. اور دجال یأکل و یشرب، وہ کھاتا ہے پیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے پینے کے عیب سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کھانے پینے والا نہیں ہے. اور دجال جب ظاہر ہوگا مومن کافر سب اس کو دیکھ لیں گے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو نہیں دکھائی دیتا جب تک کہ وہ آدمی مر نہ جائے اور قیامت کے دن اللہ کا سامنا نہ کرے، تب تک اللہ رب العالمین کسی کو دکھائی دینے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دکھتا نہیں ہے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جبکہ دجال کو سب دیکھ لیں گے، دجال کو سب دیکھ لیں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے یہودی اور جنات اور شیاطین. اللہ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرشتوں کو مقرر کیا، اللہ نے ان کو کام پر لگا رکھا ہے. جبکہ دجال کیا کرے گا؟ یہودیوں سے کام لے گا. دجال یہودیوں سے کام لے گا، یہودیوں کی مدد کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہودیوں کی مدد کے بغیر وہ دنیا میں لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا. ہر نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اور ہمیں بھی مانگنی چاہیے اس کے فتنے سے پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے آخر تشہد میں یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اللہ میں تجھ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور دجال کے فتنے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں. تو یہ چار فتنوں سے پناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، صحابہ کرام کو مانگنا سکھایا ہے اور صحابہ کرام نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی اس کے فتنے سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد کہ دجال کہاں سے نکلے گا، کہاں آئے گا، کتنے دن زمین میں ٹھہرے گا اور جو ہے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کرے گا، یہ سب سننے کے بعد احادیث کے رو سے یہ پتہ چلا کہ دجال کسی ملک کا نام نہیں ہے، دجال کسی کنٹری کا یا کسی ترقی یافتہ چیزوں کا نام نہیں ہے. دجال ایک جنس ہے، دجال ایک ذات ہے، دجال ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے، زنجیروں میں کہیں جزیرے میں جگڑ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے. جب کبھی اللہ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ اسے باہر نکالے گا اور اس سے بڑا فتنہ اس زمین پر کوئی اور نہیں ہوگا. اب اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی صحیح مسلم کے اندر اور دیگر احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے، یاد کر لے، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لے، یاد کر لے اس کو، عصم من الدجال، تو وہ آیتیں اس کے لیے دجال سے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گی، وہ آیتیں اس کے لیے دجال سے بچاؤ کا سبب بن جائیں گی، یہ آیتیں اس کو دجال کے شر اور فتنے سے بچا لیں گی. ایک اور روایت میں جو سنن نسائی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواخر من سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی آخری آیتیں، دونوں طرح کی حدیثیں ہیں لیکن اکثر روایتوں میں سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کا ذکر آیا ہے کہ ابتدائی آیتیں، پہلی 10 آیتیں اگر کوئی آدمی یاد کر لیتا ہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ، تم میں سے جو کوئی دجال کو پالے، دجال اس کے سامنے آ جائے تو اس کے اوپر ان آیتوں کو پڑھ دے، دجال کے سامنے ان آیتوں کو پڑھ لے، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھ لے تو پھر دجال اپنے فتنے سے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ان آیتوں کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا اور اس کو اپنے بچوں کو یاد دلانا اور دجال کے فتنے سے لوگوں کو باخبر کرنا ضروری ہے. لوگوں نے جیسے سمجھ رکھا ہے کہ دجال ملکوں کا نام ہے، یہ غلط تشریح ہے، یہ دجال کی غلط تشریح ہے. اب تشریح کرنے والوں نے حد سے آگے بڑھ کر کے کہا امریکہ اور فرانس دجال ہے، تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی دجال کے پیشانی پر تو کافارہ لکھا ہے، کافر لکھا ہوا ہے، تو آپ نے ملکوں کو کیسے دجال کہہ دیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں بھی کافارہ ہے، امریکہ میں آخر میں کیا ہے؟
کاف امریکہ کاف آ رہا ہے اور فرانس کے شروع میں فارا آ رہا ہے، تو یہ کا اور وہ فارا کو ملا لو کافر بن گیا. تو یہی دونوں ملک دجال ہے نعوذ باللہ. یہ منمانی تشریحات، یہ منمانی لوگوں کے سامنے اپنی عقل کی سمجھی ہوئی چیزیں بتانا اور بیان کرنا، یہ شریعت کے ساتھ تمسخر ہے. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو حقیقی اور اصل علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، جو ان کی عقل میں آتا ہے وہی چیزیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. بہرحال اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے. دجال کے تعلق سے جو کچھ باتیں ہم نے احادیث میں پڑھی اور سنی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. شروع سے ایک مرتبہ ان ساری چیزوں کو دہرا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. دجال کو مسیح الدجال اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ کم وقت میں پوری دنیا کی سیر کرے گا اور دجل دے گا، دھوکہ دے گا لوگوں کو، اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے. اس کی ایک جنس ہے، یہ ایک ذات ہے، اللہ نے اس کو پیدا کر رکھا ہے، زنجیروں میں کہیں جکڑا ہوا ہے. جب اللہ کو منظور ہوگا تب نکلے گا. قیامت کی بڑی علامتوں میں سب سے بڑی علامت یہ ہے. اور اس کو قتل کہاں کیا جائے گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا ہوا آخر میں مجھے یاد آیا کہ اس کو قتل بھی کیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، نازل ہوں گے اور اس کو قتل کریں گے. کہاں قتل کریں گے؟ احادیث میں جس جگہ کا نام آیا ہے باب لد کے پاس دجال کو جو ہے قتل کیا جائے گا. باب لد یہ ایک دروازہ ہے، کہاں ہے پھر اس میں بڑا اختلاف محدثین کے نزدیک ہے. بعض نے کہا کہ بیت المقدس کے پاس یہ ایک جگہ ہے، بیت المقدس کے پاس یہ ایک جگہ ہے، ایک قصبہ ہے، باب لد کے نام سے ایک دروازہ ہے. وہاں عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو پکڑ لیں گے اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل کر دیا جائے گا. تو دیکھو اس کا نکلنا، اس کا قتل ہونا، اس کا دنیا میں پھرنا، یہ سب کیا بتا رہا ہے کہ یہ ایک انسان ہے، یہ ایک بشر ہے، یہ ایک جنس ہے، یہ کوئی غیر محسوس یا خیالی چیز نہیں ہے. تو اس کو اللہ نے کچھ پاور دے رکھے ہیں. یہ لوگوں کو کھانا دے گا، پانی دے گا. اس کے آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی ضرورتیں پوری کر کے لوگوں کو اپنی خدائی منوائے گا. لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، اور شیاطین اس کا ساتھ دے کر شیاطین اس کی صورت میں آئیں گے اور انسان کے ماں باپ بن کے کہیں گے کہ یہی تمہارا اللہ ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ. تو اس طرح سے لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. کچھ ہی لوگ ہوں گے جو باقی رہیں گے. اور اگر اس کے شر سے بچنا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اور ساتھ ہی ساتھ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بچ جاؤ گے. اور جب دجال کو دیکھ لو تو اس سے بھاگو، اس سے بچو، اس کے قریب بھی مت جاؤ. جو کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش کرے گا دجال اس کو اپنے فتنے میں لے لے گا، کتنا ہی ایمان والا کیوں نہ ہو. جو اس سے بچے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اگر سامنا ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو یاد کر کے رکھو. جب بھی اس کے سامنا ہو جائے تو پھر اس پر ان آیتوں کو پڑھ دیا کرو اور ہمیشہ بھی پڑھتے رہو. تو دجال کے فتنے سے اللہ تمہیں بچا لے گا. اور ہر فرض نماز کے اندر اور ہر نماز کے اندر تشہد میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے جس دعا میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے. بہرحال یہی چند باتیں تھیں دجال کے تعلق سے جو کتاب و سنت میں ہمیں ملتی ہیں. اور بھی اگر کچھ باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں تو آپ اپنے طور پر تحقیق کے ذریعے سے یا حصول علم کے ذریعے سے ان چیزوں کو معلوم کر لیں. انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور سبھی سننے والوں کو قیامت کی علامات کبریٰ کے ظہور سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں پر توبہ و استغفار کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دجال جیسے فتنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں جب کبھی بھی دجال آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر، سنت پر اور نیک اعمال کے ساتھ زندہ رکھے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں آنے بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرمائے. میں اس مسجد کے ذمہ داران کے لیے اور اس مسجد کی کمیٹی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور ان کے جد و جہد کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور ان کی صحت میں اور ان کے ایمان و عمل میں دن دگنی رات چوگنی ترقی اور کامیابی ان کو نصیب فرمائے. اور جنہوں نے مجھے ناچیز کو دعوت دی اور مجھے یہاں پر اس اہم ترین موضوع پر لب کشائی کرنے کا یہ ذرنی موقع عنایت فرمایا، اس بات پر بھی میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس اہم ترین موضوع پر مجھے کچھ کہنے کی توفیق اور جسارت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.